ہاتھ میں لے کر کے سر پر جیسے ہی پہنو گے تمہارا درد ختم ہوگا۔ جب مدینے سے وہ ٹوپی آئی اس نے سر پر رکھا فوراً ہی درد ختم ہو گیا۔ سبحان، اب اس نے چیک کیا کہ سر کا درد ختم ٹوپی کی وجہ سے ہوا ہے یا کسی اور وجہ سے۔ ٹوپی اتاری پھر درد ختم، ٹوپی پہنی پھر درد ختم۔ اس کو تجسس ہوا کہ اس ٹوپی میں کون سا جادو ہے۔ اس نے اس کے دھاگے کو نکالنا شروع کیا، کینچی سے کاٹ کر کے جب دیکھا تو اس میں ایک پرچہ تھا۔ اس پرچے کو کھول کر کے جب دیکھا تو اس میں لکھا ہوا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ مچل کر کے کہتا ہے کہ بسم اللہ قرآن کی صرف ایک آیت ہے، پورا قرآن نہیں ہے۔ ایک آیت کا سہارا عمر لے کر کے کہ مجھے ٹوپی پہناتا ہے، سر کا درد ختم ہو گیا۔ جب قرآن کی ایک آیت کا یہ حال ہے تو پورے قرآن کا کیا حال ہے۔ نوجوان کی شادی ہو گئی، 4 سال ہو گئے، بچہ ہو ہی گیا۔ لوگوں نے کہا شادی کے 4 سال ہو گئے، کیلنڈر چھپ ہی نہیں رہا ہے، کیسا فرق ہے۔ اب بیچارہ منہ چھپا کر کے رکھا، کس کس کو کیا کیا جواب۔ اتفاق سے بابلپور میں جلسہ تھا، جلسہ سے جب واپس ہوا تو دعا کرتا ہے مالک بیٹا مت دو، چلے گا، ایک بیٹی دے دو۔ میں وعدہ کرتا ہوں جب اس بیٹی کی شادی ہوگی تو دنیا کی ہر دولت دے کر کے ہو سکتا ہے۔ ابھی کہہ رہے تھے اسد اعظمی صاحب اللہ عمر میں ان کی برکت عطا فرمائے۔ سارے نبی سونا ہے مگر ہیرا کون ہے؟ ہمارے نبی۔ سبحان اللہ، دھیان سے رکھیے گا۔ قبولیت کی گھڑی گھوم رہی تھی، اس نے دعا کیا، دعا قبول ہو گئی، اس کو بیٹی نصیب ہو گئی۔ لیکن جیسے ہی بیٹی جوان ہوئی، رشتہ آیا، جیب میں پھوٹی کوئی، سر پر ہاتھ رکھ کر کے امام شافعی کے پاس آیا، اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر۔ کہا حضور غضب ہو گیا، میں جھوٹا ہوں، اللہ سے وعدہ کیا تھا کہ جب بیٹی کی شادی کروں گا دنیا کی ہر دولت دے کر کے رخصت کروں گا، میرے پاس پھوٹی کوڑی نہیں ہے، میں خدا کے آگے جھوٹا ہو رہا ہوں۔ حضرت امام شافعی نے کہا پریشان کیوں ہے، تو دنیا کا سب سے بڑا مالدار ہے، تیرے پاس دنیا کی سب سے بڑی دولت ہے۔ کہا حضور میری غریبی کا آپ نے مذاق کیا۔ کہا تیری غریبی کا مذاق نہیں اڑا رہا ہوں، تمہارے گھر میں قرآن ہے، بیٹی کی شادی سے پہلے قرآن کی تعلیم بیٹی کو دو، جب بیٹی رخصت ہو جائے تو قرآن کے ساتھ بیٹی کو رخصت کر دو۔ تمہیں پتا نہیں قرآن کے مقابلے میں دنیا کی کوئی دولت ہو سکتی۔ محمود آباد کا ایک بچہ جا رہا تھا لندن پڑھنے کے لیے، بیرسٹر بننے کے لیے۔ باپ گیا اس کو چھوڑنے کے لیے ریلوے اسٹیشن، بیٹا چلا گیا، باپ دعا دے کر کے بھیج دیا۔ بیٹا جب وہاں سے واپس آیا بیرسٹر بن کر کے تو باپ گیا مالا لے کر کے بیٹے کے گلے میں ڈالنے کے لیے، تو بیٹا باپ سے ہی کہتا ہے کہ تم کون ہو، میں نے تم کو پہچانا۔ تو باپ بڑا سیانا بولا ہم کو نہیں پہچانے، تمہاری جو خالہ ہے وہ میری سالی، تمہاری جو ماں ہے میری چوٹو، اور تمہارا جو ماموں ہے وہ میرا سالہ ہے، ساری خدائی ایک ہے، چوٹو کا ماموں ایک ہے۔ جب ہم کلام پاک سے وابستہ ہو گئے، وابستہ ہو گئے، سب مرحلے حیات کے آسان ہو گئے، آسان ہو گئے۔ ہاتھوں سے اپنے دامن قرآن چھوڑ کے، قرآن چھوڑ کے، جس وقت ہم گئے پریشان ہو گئے، پریشان ہو گئے۔ طٰہٰ کی آیتوں پہ جو نظریں عمر پڑی، یک لفظ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے، مسلمان ہو گئے۔ آپ لوگ تھک گئے تو تم ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ، ماشاءاللہ، ماشاءاللہ تھک گئے ہیں، میں صلاحی دیتا ہوں، جنازہ پڑھ کر کے تب نہیں دیتا۔ چوتھا پیغام آپ کی خدمت میں بڑی تیزی کے ساتھ رکھ رہا ہوں، آپ لوگ اتنا قریب قریب سٹ کر کے بیٹھے ہیں کہ مجھے خوشی ہے کہ آپ کو ٹھنڈا نہیں لگے۔